The character of a happy life. The character of a happy life. اس نظم میں شاعر انسانی زندگی کے خصوصیات کی عکاسی کر رہا ہے کہ یہ جو ہماری دنیاوی مختصر زندگی ہے اسے کیسے گزارا جائے، ایمانداری اور آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے۔ اس سبق میں اس شاعری میں شاعر نے روحانیت اور وحدت الوجود کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ maturity, piousness of inner being and awareness of conscience، یعنی باطنی پختگی، تقوی اور ضمیر کی آگاہی کیا ہے اور ان سے کیا فائدہ ہے۔ اس اسٹینزا میں مین چیزیں ہیں۔ خوش نصیب انسان اپنے ضمیر کی آواز پر چلتا ہے، نہ کہ دوسروں کی خواہش یا مرضی پہ۔ اس کے پاس ایمانداری ہے جو اس کی بہترین حفاظت کرنے والی ڈھال ہے۔ صاف گو ہونے کی وجہ سے وہ انسان دلوں کو جیت لیتا ہے۔ How happy is he born or taught، کتنا خوش نصیب ہے وہ جو پیدا ہوتے سیکھ چکا۔ میں پہلے اس کی ایسے تقریباً میننگ کر رہا ہوں، اس کے بعد ایکسپلینیشن کروں گا۔ That served not another's will، جو دوسروں کے مرضی یا حکم پہ ناچتا نہیں۔ Whose armor is his honest thought، اس کے نیک خیالات ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور and simple truth his utmost skill، اور صاف گو ہونا ہی اس کی اصل مہارت ہے۔ اب اگر اس کا خلاصہ کریں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ کتنا انسان خوش نصیب ہے جو پیدائش سے ہی کسی کا غلام نہیں، کسی کے خواہش پہ عمل نہیں کرتا، ناچتا نہیں ہے، کسی کے آگے پیچھے گھومتا نہیں۔ وہ جو خود چاہتا ہے اسی کا حاکم ہے، وہی کرتا رہتا ہے، وہی کرنے کا اس کے پاس فن ہے، اور دوسروں کو عزت دیتا ہے لیکن وہ اتنی جتنے وہ مستحق ہیں، ورنہ یہ اپنے دل کا بادشاہ ہے۔ اس اسٹینزا میں جو شاعر جن چیزوں کو فوکس کر رہا ہے، شاعر ان سطروں میں خوش نصیب آدمی کی ضروری خصوصیات کی نشاندہی کرتا ہے۔ شاعر کے مطابق خوش نصیب آدمی وہ ہوتا ہے جو خود پر قابو رکھتا ہو، جذبات اور بری خواہشات پر قابو رکھیں، متوازن جذبات کے ساتھ زندگی گزارے، عام لوگوں کی محبت اور تنقید کی پرواہ نہ کرے۔ جیسے آپ منفی لوگوں کو جتنا کم جواب دیں گے آپ کی زندگی اتنی ہی پرسکون ہوگی۔ The less you respond to negative people، the more peaceful your life will become۔ Whose passions not his masters are، اس کی خواہشات اس پہ حکمرانی نہیں کرتی، مینس یہ خواہشات کے غلام نہیں۔ Whose soul is still prepared for death، جو ہر وقت موت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس لائن کو پڑھنے کے بعد ایک چیز یاد آ گئی کہ جب سوکریٹیز مینس سقراط کہتا تھا ان لوگوں کو کہ یہ جن بتوں کی جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو اصل میں یہ جھوٹے خدا ہیں آپ کے،
اصل ایک خدا ہے۔ تو آخر میں تو اس کو ہیم لاک دیا گیا، زہر کا پیالہ دیا گیا سزا کے طور پہ۔ تو اس کے دوست، اس کے ساتھی ان سے کہنے لگے کہ اے سقراط، آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ ان کے خلاف جاتے ہیں، ان کے بتوں کو غلط کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کس سے ڈرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا موت سے ڈر نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا کم بخت، اس موت کی جو حق اور سچ پہ جو ہوتے ہیں، اس موت کی تو پریکٹس کیا کرتے ہیں۔ اس کم بخت موت کی پریکٹس کر رہا ہوں میں، اس کو تلاش رہا ہوں، لیکن یہ بھاگے جا رہی ہے۔ مینز اصل میں جو حق اور سچ کی پریکٹس کرتے ہیں، اصل میں وہی موت کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں۔ تو whose soul is still prepared for death، جس کی روح، جس کا تن من ہمیشہ موت کے لیے، مرنے کے لیے تیار۔ untied unto the world by care، یہ دنیوی چیزیں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، ان سے وہ پاک، اعلیٰ تر، ان کو وہ بھاتا ہی نہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا of public fame اور private breath، کہ عام جنتا یا عام عوام یا خاص میرے لیے کیا کہتے ہیں، اچھا کہتے ہیں یا برا کہتے ہیں۔ تو ان 4 ستروں کا مقصد یہ ہوا کہ یہ بندے جو حق اور سچ پہ ہوتے ہیں وہ اپنے ہی بادشاہ ہوتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ موت آج نہیں تو کل آنی ہے، برحق ہے، سچ ہے، تو اس سے ڈرنا کیا؟ تو سچائی کو کیوں چھوڑیں؟ سچے اعمال کو کیوں چھوڑیں؟ ان دنیاوی لذتوں کی خاطر؟ دنیا کیا کہہ رہی ہے ان کو، اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ان سے بہت آگے ہیں، چونکہ وہ حق کے متلاشی ہیں، تبھی ان چیزوں کو بھاتے نہیں، گلے لگاتے نہیں۔ اگر گلے لگانا چاہتے ہیں تو موت کو گلے لگانا چاہتے ہیں، جو دائمی ہے، جو ابدی ہے، جو اصل حقیقت ہے زندگی کی۔ میرے بھائی آئیں دوسری سٹینزا پہ چلتے ہیں جی۔ اس سٹینزا کو پڑھنے سے پہلے شاعر کیا کہہ رہا ہے، کیا سبق دے رہا ہے، کن چیزوں پہ دھیان شکا رہا ہے ہمارا؟ ان سطروں میں شاعر بیان کرتا ہے کہ خوش مزاج انسان کبھی ایک نیک دل انسان میں کسی قسم کی بری نیت یا حسد نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سیدھا اور پر اعتماد رہتا ہے، وہ چاپلوسی کرنے سے باز رہنے کے لیے انتہائی حساس ہے، وہ اچھے اعمال کے اصولوں پر عمل کرتا ہے، نہ کہ ظالم حکومت کے اصولوں پہ۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ بے خوفی ایک روحانی آدمی کی خوبی ہے، بزدل ہرگز روحانی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ویسے بھی اگر موت سے ڈرتے رہیں تو پھر تو کچھ کر نہیں پائیں گے، اس وجہ سے تو یہ تو شاعر صوفیزم میں ڈوبا ہوا ہے، سر والٹن صاحب، سر ہنری والٹن۔ تو fearless is the virtue of a spiritual man, cowards cannot be spiritual at all. Who envies none that chance doth raise، وہ کسی سے حسد نہیں کرتا جو قسمت کی وجہ سے ترقی کرتا ہے۔ Nor wise who never understood، نہ گناہوں کی وجہ سے جو اس کو کبھی بھی
نہیں سمجھتا. How deepest wounds are given by praise, کہ تعریف کے ذریعے کتنی گہرے زخم دیے جاتے ہیں. Not rules of state, but rules of good. دنیا کے اصولوں پر نہیں بلکہ بھلائی کے اصولوں پر. ہاں یہ تو اپنی دنیا میں مگن ہے بھائی، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی کہاں ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، چاہے اس کو اعلیٰ مقام اس کو سچائی سے ملا ہے یا برائی سے. اور یہ کہ اگر اس کی کوئی تعریف کرتا ہے تو گہری چوٹ محسوس کرتا ہے. چونکہ ہاں کبھی کبھار یہ شاعر ہو سکتا ہے یہ کہتا ہو جو میں سمجھ رہا ہوں، کبھی کبھار جتنے وہ کہتے ہیں نا آپ کہ اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو تعریف اتنی ہوتی ہے یہاں تو کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ جو تعریف کر رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اتنا قابل ہوں نہیں. یہاں اگر میں قابل ہوں تو ان کی تعریف میں سن کے اپنے وہ مقاصد سے میں ہٹ جاتا ہوں. تو اس وجہ سے اگر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے تو وہ چاپلوسی کی طرح یہ سمجھ رہا ہے، یا اس کو وہ اچھا نہیں لگ رہا کہ اس کی کوئی تعریف کرے. بہرحال آئیں جی ایک اور اسٹینزا کی طرف. ان دیے گئے سطروں میں شاعر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو آدمی افواہوں پر توجہ نہیں دیتا اور ہمیشہ اس کی پیروی کرتا ہے جو اس کے روح کہتی ہے، وہ ہمیشہ خوش رہے گا. وہ تنہا نہیں رہے گا، خوش رہے گا، چونکہ وہ اللہ کے قریب ہے. ایک خوش آدمی کسی بھی چھوٹے پیغامات پر یقین نہیں کرتا جب تک کہ وہ ان کی تصدیق نہ کرے. اپنی اندرونی آواز کا سننے والا شخص ہے، اپنے ضمیر کی آواز کو سنتا ہے، وہ سن کے پھر وہ عمل کرتا ہے. یہ نہیں کہ جہاں ہوا چلی وہ ادھر رخ رکھے گا، اس میں یہ عادت نہیں ہے. یہ اتنا مضبوط اور اعلیٰ خیال رکھنے والا ہے جیسے پہاڑ جو اپنی جگہ سے ہلتے نہیں، اور یہ اچھی سوچ سے ہلتا نہیں. اگر ضمیر کی آواز اسے آتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ نہیں کرتا. اگر اس کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر جا کے اسی چیز کو پائے تکمیل پہ پہنچاتا ہے. ویسے بھی کسی نے خوب کہا ہے، ایک عقیدہ محض ایک خیال نہیں ہے جو دماغ کے پاس ہے، یہ ایک خیال ہے جو دماغ کا مالک ہے. آئیں جی اسٹینزا کی طرف. Who hath his life rumors freed, جس نے اپنی زندگی کو افواہوں سے آزاد رکھا. Whose conscience is his strong retreat, جس کا ضمیر اس کی مضبوط پناہ گاہ ہے. Retreat means place where people get shelter. Whose state can neither flatters feed, جس کی حیثیت نہ چاپلوس کو پال سکتی ہے نہ ruin make oppressors great، اور نہ ہی بربادی ظالموں کو عظیم بنا سکتی ہے.
تو ان کا مقصد یہ ہوا کہ یہ اتنا دولت مند نہیں ہے کہ اس کے مخالف اسے لوٹنے کے لیے اکٹھے ہو کر اسے لوٹ سکیں، کیونکہ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے نا، اگر ہے تو وہ اپنے خیالات کی وجہ سے۔ آئیں جی، ایک اور اسٹینزا ہماری انتظار کر رہی ہے۔ ان سطروں میں شاعر صاحب کا کیا خیال ہے، یا کیا عکاسی، کن خیالات کی عکاسی کر رہا ہے۔ ایک خوش آدمی کو خدا کا سچا حقیقت مند قرار دیتا ہے، وہ اپنا فارغ وقت کسی اچھی کتاب یا دوست کے ساتھ گزارتا ہے۔ آپ بھی گزارتے ہو نا؟ ایز دا کمپنی سو دا کلر۔ خدا کا سچا عبادت گار وہ لالچ سے پاک اور اپنے خدا کے نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنا وقت آسمانی کتابیں پڑھنے میں لگاتا ہے اور اچھے دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر دن گزارتا ہے۔ وہ کسی نے خوب کہا ہے کہ ایک بہترین کتاب سینکڑوں اچھے دوستوں کے برابر ہوتی ہے، لیکن ایک اچھا دوست لائبریری کے برابر ہوتا ہے۔ Who God doth late and early pray، یہ وہ شخص ہے چاہے دن ہو یا رات اللہ کی عبادت میں رہتا ہے۔ More of his grace than gifts to lend، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے کہ اس نے دنیاوی نہیں بلکہ روحانی نعمتیں بخشی ہیں۔ And entertains the harmless day، اور سارا دن سوائے کسی کو نقصان دیتے خوشی خوشی گزارتا رہتا ہے۔ with a religious book or friend، کسی مذہبی کتاب یا دوست کے ساتھ جو ہوتا ہے۔ وہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ افواہوں یا جیسے ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتے ہیں، ڈینگے مارتے رہتے ہیں، تو اگر اس کے پاس کوئی ٹائم ہے، ٹائم تو ہر ایک کے پاس ہے، یہ زندگی ہے تو ٹائم بھی ہے، تو وہ ایسے ٹائم نہیں گواتا، وہ اچھی کتابیں اللہ پاک کی پڑھتا رہتا ہے اور شکر بجا لاتا ہے کہ انہوں نے، اللہ پاک نے اس کو اتنی اچھی زندگی عطا کی ہے، اس کا شکر کرتا رہتا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے وہ روحانی کتابیں پڑھتا رہتا ہے، اور اگر کچھ ٹائم ملا بھی تو اپنے جیسے سوچ رکھنے والے دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ آئیں جی لاسٹ اسٹینزا پہ۔ ان دیے گئے سطروں میں شاعر بیان کرتا ہے کہ خوش آدمی کامیابی کی خواہش نہیں رکھتا، واو، اور نہ ہی کسی ناکامی سے ڈرتا ہے، نہ خوشی کی تمنا، نہ گرنے کا ڈر۔ واہ کیا زندگی ہے یار! خوش نصیب انسان ہر وقت ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے، ہر طرح کی سوچ اور عمل میں آزاد، توقعات اور زوال سے بے خوف ہوتا ہے۔ ویسے بھی علم کیا ہے؟ آپ کو اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے۔ تو یہاں پہ جی علم آدمی کو غلام بننے کے لائق نہیں بناتا۔ بالکل صحیح ہے، جب کسی کے پاس علم ہوگی تو وہ تو غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو نہیں جکڑے گا، وہ بلکہ ان زنجیروں کو توڑے گا، ان زنجیروں کی پرواہ نہیں کرے گا، چونکہ وہ تو بے خوف ہے،
لا خوف، اس کو کوئی ڈر نہیں، چونکہ وہ اس دنیا سے پیار نہیں کرتا، وہ ابدی، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی سے پیار کرتا ہے۔ دس مین از فریڈ فرام سروائل بینڈز، یہ وہ شخص ہے جو غلامی کے زنجیروں سے آزاد۔ of hope to rise or fear to fall، اٹھنے کے امید سے اعلیٰ اور گرنے کے خوف سے بالا تر۔ Lord of himself، خود کا ہی بادشاہ، though not of lands، اگرچہ زمینوں کا نہیں، and having nothing، اس کے پاس کچھ نہیں، yet hath all، لیکن اس کے پاس سب کچھ ہے، بالکل سکون ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ پاک اچھے دوست، دلی سکون اگر بندے کے پاس ہے تو اور اس کو کیا چاہیے میرے بھائی۔ تو یہ تھی دی کیریکٹر آف اے ہیپی لائف کی پوئم جو ہم نے انٹرپریٹ کیا۔ ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ابھی دیں ہمیں اجازت۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔